بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے ہم تمام پڑھائی کر چکے ہیں۔ اسباق، نظم و غزلوں کی سب پڑھائی کر لی، لیکن ان کی مشقوں میں موجود جو نئے گرامر کے عنوانات ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ سبق نمبر 8 کی مشق میں صفحہ 66 یعنی 66 پر اداریہ موجود ہے۔ اس کی ہم نے پہلے بھی تعریف، مقاصد وغیرہ ہم نے پڑھ لیے، اور آج جو ہے ہم ایک بار پھر میں مختصراً اس کی جو لغوی معنی ہے، اداریہ ہوتا کیا ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں، یہ ایک بار آپ کو بتاتی ہوں، اور ایک عنوان پر پھر آپ کو اداریہ پڑھا دیتی ہوں۔ تو اداریہ کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اداریہ کے لغوی معنی اداریہ نگار کی سوچ، تحریر اور اس کے انداز میں اظہار کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عام مفہوم میں اداریے سے وہ خبر یا تحریر مراد ہوتی ہے جو اخبار یا رسالے کے ادارتی صفحے کے ادارتی کالم پر اس اخبار کے نام کے ساتھ ہی چھپتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ایک جو ہے وہ عنوان پر دیکھ لیتے ہیں اداریہ کیا ہوتا ہے۔ آج ایک سیاسی جو ہے وہ عنوان پر ہے یہ اداریہ، اور یہ ڈان ایڈیٹوریل پبلشڈ 12 جولائی 2023، ٹھیک ہے۔ یہ ڈان نیوز پیپر جو ہے اس میں یہ ایڈیٹوریل یعنی کہ اداریہ شائع ہوا تھا 12 جولائی 2023 کو۔ تو جب یہ اداریہ لکھنا ہوتا ہے نا، تو پہلے اس کی اشاعت کی جو ہے وہ آپ نے تاریخ کوئی بھی ڈال دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا عنوان دیا گیا ہے جس میں آپ نے خود سے اداریہ تحریر کرنا ہے، تو آپ کوئی بھی تاریخ اس کی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے سب سے پہلے یعنی کہ آپ نے تاریخ لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے عنوان لکھنا ہوگا، اور یہ جو میں نے لیا ہے یہ کیونکہ یہ انگلش نیوز پیپر ہے دی ڈان، تو اس میں یہ انگلش نام کے ساتھ ہے نو ٹیکرز۔ تو اس کا جو انگلش ٹاپک ہے وہ نو ٹیکرز ہے، لیکن اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اردو اداریہ بھی انشاءاللہ چند عنوانات پر کرواؤں گی، اور اس کے لیے انشاءاللہ آسان موضوع اور آسان تحریر جو ہے وہ میں منتخب کروں گی۔ تو اس عنوان نو ٹیکرز کا اردو میں میننگ ہے کیا کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں، یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کیا کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا نہیں۔ تو پھر اداریہ شروع کرتے ہیں۔ عنوان کے بعد اداریہ لکھنا ہے: پنجاب حکومت کی سستی حیران کن ہے، اس مطالبے کو دہراتے ہوئے جو اس نے آخری بار تقریباً 8 ماہ قبل کیا تھا، ای سی پی نے ایک بار پھر اسے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور مقامی حکومتوں کے انتخابات میں آئی ووٹنگ متعارف کرانے والے قانون کو ختم کرنے کو کہا ہے، تاہم معاملے کو اٹھانے کے بارے میں بہت کم جوش و خروش دکھائی دیتا ہے۔ ای سی پی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ابھی تک زیر التوا ایل جی انتخابات میں ای وی ایم یا آئی ووٹنگ ٹیکنالوجیز کا استعمال نہیں کر سکتا، جیسے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا سیکشن 47 نافذ کرنے کا پابند کرتا ہے۔ اگرچہ پنجاب حکومت نے پہلے اس ضرورت کو منسوخ کرنے کے لیے قواعد میں تبدیلی کی تھی، لیکن متعلقہ ایل جی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جو ای سی پی کے لیے قانونی رکاوٹ ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن ایکٹ میں اسی طرح کی دفعات کو پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد وفاقی سطح پر منسوخ کر دیا تھا۔ انتخابی مشق کے لازمی حصے کے طور پر ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کے استعمال کی کسی بھی ضرورت کی تکنیکی بنیادوں پر ای سی پی کی طرف سے مسلسل مخالفت کی گئی ہے، جو بنیادی طور پر انتخابی مشق کے اتنے بڑے پیمانے پر نظر ثانی کرنے میں شامل لاجسٹک چیلنجوں سے متعلق ہے۔ میں نے تھوڑا سا مختصر کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا یہ چھوڑ دیا۔ اب پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی جگہ عبوری حکومت ہے، جو قواعد کو موڑنے میں بالکل شرمندہ نہیں ہے۔ دریں اثنا انتخابی ادارہ مشق کرنے کے لیے زیادہ تیار نظر آتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں خود پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کو تیار نہ ہوں، جبکہ عام انتخابات کی قسمت ابھی تک ہوا میں ہے؟ کوسچن مارک لگانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں پی ٹی آئی کی کمی کے بعد
صوبے میں زیادہ سے زیادہ اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہشمند ہوں گی، تاہم دعوے داروں کے ساتھ اس بارے میں ابھی تک غیر یقینی ہے کہ آیا انہیں مستقبل قریب کے لیے ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ محض سیاسی تصادم سے گریز کر رہے ہوں جو مرکز کے لیے پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے؟ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔